مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اب ہمارے پاس کیا معیار ہے؟ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ آئیے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ سے کچھ واقعات کو دیتے ہیں. آپ کی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ مفہوم دو حدیثیں دونوں کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے، مخاطب کیا صحابہ اکرام کہ مجھے امید ہے کہ میں تم سب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہوں. اور صرف کہا نہیں ہے، لفظ نہیں کہے ہیں، آپ کا عمل اس چیز کو ثابت کرتا ہے، آپ کا لمحہ لمحہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے، اس کے سامنے رونے والے اور اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والے. صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر گئے، جنازہ پڑھا، میت کو دفن کیا تو آپ قبر کے سرانے کھڑے ہو کر زارو قطار رونے لگے. اب کون رو رہا ہے؟ ذرا ذہن میں رکھیے. جس نبی پر ایمان لا کر ہم مومن بنتے ہیں، جس نبی کو مان کر بندہ اسلام میں آتا ہے، وہ نبی رحمت قبر کے سرانے کھڑے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں آنسوں کی جڑی لگی رو رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا اس کی مثل اپنی تیاری کر لو، یہی تمہارا انجام ہونا. اس کی مثل تیاری کر لو، یعنی اس قبر کے لیے تیاری کر لو، تم بھی یہیں آنے والے ہو. جس نے اس کی تیاری کر لی وہ کامیاب ہوگا. قبر میں کیا ہے؟ خدا کے سامنے جانا ہے. جب آنکھ بند ہوگی خدا کے حضور پیش ہو جانا ہے. خدا کے حضور پیش ہونے کا خوف کتنا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا وجود جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ان پر گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن خدا کے خوف سے رو رہے ہیں. کبھی شب برات گزری، اس میں حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے سنی کہ آپ حالت سجدہ میں بقیع میں اور آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگی ہوئی ہے، خدا سے استغفار کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں. ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں آج کتنی عظیم رات ہے جب رب اپنی شان قدرت کے تحت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہے اور رحمتیں بکھیر رہا، مغفرتیں بخش رہا ہے. میں اپنی مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے ایمان والے کی پہچان پہلی یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر جب آ جاتا ہے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتا ہے، وہ کانپ اٹھتا ہے. آج خدا خوفی نہیں رہی ہے. آج اللہ کا خوف دلوں سے اتر گیا. اور یقین کر لیجئے انسان بے باک ہی اسی وقت ہوتا ہے، گناہ کی وادی میں اترتا ہی تب ہے جب خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب تک خدا خوفی ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور جب خدا کا خوف ختم ہو جائے دیکھی جائے گی. بڑی زندگی پڑی ہے، کل کیا ہوگا کسی کو کیا خبر. یہ جو تصور ہے اس نے انسان کو خدا سے بے نیاز کر دیا، لا تعلق کر دیا ہے. وہ خدا خوفی ختم ہو گئی ہے. دلوں سے خدا کا خوف، اللہ کا ذکر آ جائے تو انسان کانپ اٹھتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں کسی نے ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا کہ تم اللہ کے ماننے والے نہیں ہو، تو روایت کہتی کہ وہ کانپ اٹھے اور کانپتے کرتے زمین پر گرے. تو یہ خوف خدا ہے. اپنے معاملات میں صرف یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر آنسو بہانا، اپنے ہر معاملے میں خدا کا خوف رکھنا. آپ بازار میں ہو تو خدا کا خوف ہو، آپ دکان پر ہو تو خدا کا خوف ہو،
آپ دفتر میں ہو تو خدا کا خوف ہو، آپ مسند اقتدار پر ہو تو خدا کا خوف ہو۔ عمر فاروق سے پوچھئے، ان سے بڑا حکمران تو کوئی نہیں ہے۔ تاریخ انسانی ڈھونڈتی ہے کہ کوئی عمر ثانی دوبارہ مل جائے انسانیت کو، نہیں ملے گا۔ کیا تھے وہ؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، جس کے نام سے کسرا بھی کانپ رہا ہے، کیسر بھی کانپ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روب اور جلال کیا کتنا ہے۔ میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کام کر رہے ہیں، روایت ہے کہ کام کر رہے ہیں، دھوپ، سورج چمکا، تیز گرمی کی تپش پہنچی تو تھوڑے سے جیسے طبیعت میں ہوتا ہے تیزی سے آئی اور آسمان کی طرف دیکھا، اور کہتے سورج جو تھا اس نے اپنی روشنی، اس حرارت کو واپس لے لی، حرارت اس کی ختم ہو گئی۔ جلال اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن خوف خدا کتنا ہے، خوف خدا کتنا ہے کہ زار و قطار روتے ہوئے کہا تھا فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر خدا تجھ سے پوچھے گا۔ رب کا خوف یہ ہے کہ ایک جانور جو نحس ہے، منحوس ہے، حرام ہے، فرمایا وہ دریا کے کنارے بھی پیاس سے مر گیا تو عمر سوال تجھ سے کیا جائے گا کہ تو حکمران تھا۔ خوف خدا اتنا ہے۔ کسی نے کہا کہ عمر فاروق بڑی جلدی بال سفید ہو گئے، تو کہا اس ذمہ داری کے بوجھ نے اور خدا کے سامنے اس کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں، بڑھاپا آ رہا ہے؟ تو فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا جن میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا۔ ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے منظر کو پیش کرنے والی صورتوں نے مجھے، جن میں عذاب الہی سنایا گیا، فرمایا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ کائنات کے والی کہہ رہے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا رہے، اور روزہ اس کی بہترین صورت ہے۔ خوف خدا کی بہترین صورت روزہ ہے۔ کیوں یا کیسے؟ تنہائی میں، اکیلا کمرے میں بھی انسان، کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ رہی، اسے طلب بھی ہے، شدت بھی ہے، چاہتا بھی ہے، لیکن اس کا ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ کوئی لٹھ بردار فورس تو سامنے سر پر نہیں کھڑی، کوئی پولیس کا سپاہی نہیں کھڑا، کوئی ڈنڈا لے کر سر پر فرشتہ نہیں کھڑا۔ یہ خدا کا خوف ہے کہ اس کی نظروں میں ہے۔ روزہ خدا کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ خوف خدا پھر دل میں محسوس ہوتا ہے، قرب الہی محسوس ہوتا ہے، اور جس کے اندر قرب الہی آ جائے وہی خوف خدا رکھتا ہے۔ کتنی بڑی ہستی ہے وہ، رب کی ذات کتنی بڑی ہے جب یہ احساس ہو جائے انسان کو کہ اس کے سامنے جانا ہے۔ آج کسی بڑے سخت حکمران یا اپنے آفیسر کا سامنا کرنا پڑ جائے تو انسان کانپتا ہے، وہ بڑا جابر ہے، میرا افسر بڑا سخت آ گیا، میرا مالک بڑا سخت ہے، اس کا سامنا نہیں کرتا، بچتا رہتا ہوں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ رب کتنا جبر والا ہے، کتنی طاقت والا ہے؟ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو انسان کبھی غلط کام نہ کرے۔ تو فرمایا مومن کی پہلی خوبی کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنوں کے دل دہل جاتے جب ذکر الہی ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل دہل جاتے، خوف خدا رہتا ہے۔ ارے رب نے کہا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ہم بڑی لے میں سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں سورت کو سن کر، سورہ رحمان کو، لیکن معنی پر کبھی غور نہیں کیا۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تمہارا پیمانہ پورا رہنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جس کا دکان پر بیٹھ کر بھی خوف خدا ہوگا وہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا، وہ کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا اور محبت رسول ہوگی وہ کبھی مال کو ذخیرہ نہیں کرے گا کہ میرے رسول نے حرام قرار دیا،
یہ تو وہی کرے گا جس کے دل میں خوف ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا مومن کی پہچان کیا ہے، اس پیمانے کو لگائیے ہر ایک اپنے دل میں، اپنے اندر، کتنا خوف خدا میرے اندر ہے۔ ارے مسجد میں آ کر تو ماحول ہوتا ہے، ہر ایک رو رہا ہوتا ہے، لیکن جب مسجد سے نکلتا ہے خدا وہاں یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب لین دین کر رہا ہے خدا یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جب گاہک کو دے رہا ہے مال تو کیا اصل دے رہا ہے یا ملاوٹ شدہ دے رہا ہے؟ خدا یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب وہاں خدا یاد آئے تو یقین کر لیجئے قرآن اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے، خوف خدا اس کے اندر ہے۔ دوسری خوبی قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حکم رسول، حکم الہی سنایا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان جوش مارتا ہے، ایمان میں تازگی آتی، ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان میں پختگی آ جاتی ہے، ایمان میں جو کہیں کمزوری سستی کوتاہی ہوتی ہے، حکم الہی کو سن کر، قرآن کو سن کر، آیات کو سن کر ان کے اندر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، زیادہ کرتی ہے۔ زیادتہم، قرآن نے کہا بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، ایماناً، ان کا ایمان۔ اس پر بحث علماء کی اپنی جگہ کہ کیا ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن زیادہ تر کا موقف یہی ہے کہ نفس ایمان تو ایک ہی رہتا ہے، لیکن اعمال ہیں جو گڑتے بڑھتے رہتے ہیں۔ خدا کی آیات کو سن کر کتنے لوگ ہیں جو اپنے اعمال کو سنوار لیتے ہیں، خدا کے حکم کو سن کر کتنے ہیں جو اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، جو بدل جاتا ہے اس کا ایمان، قرآن کہتا ہے زادتہم ایمان، ان کے ایمان بڑھتے ہیں، ایمان میں پختگی۔ تلاوت قرآن، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، تلاوت قرآن ہوگی، رمضان آ رہا ہے، ہم تراویح میں قرآن سنیں گے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، تلاوت کی جائے گی، لیکن کیا صرف یہ کانوں کی دلاویزی کی بات ہوگی؟ کیا صرف یہ ایک کیا کہتے ہیں کانوں کو وہ خوبصورتی کے لیے کہ اچھی آواز کان میں آئے گی، اچھے الفاظ آئیں گے؟ یہ بھی اجر ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اسے سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ قرآن کا اصل حق کیا ہے؟ سمجھا جائے اسے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کا انداز دیکھیے کتنا زبردست۔ ارے تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا دل بند ہو گئے ہیں؟ دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، قرآن کہتا ہے ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے، وقت ہی نہیں نکالتے؟ ارے یہ تو سمجھنے کے لیے آیا تھا، یہ تو عمل کی کتاب بن کر آیا تھا، یہ تو زندگی میں ڈھلنے کے لیے آیا تھا، یہ تو زندگی اس کے مطابق گزارنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے طاق میں رکھ کر فقط زبان تک محدود کر دیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ایمان والے کی دوسری نشانی کیا ہے؟ جب آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس کو غور سے سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، معمولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ آ رہا ہے مہینہ، کیا معمولات تھے آپ کے؟ ہمارے بھی معمولات ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بھی معمولات ہیں، ذرا سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے ہم کہاں اور وہ نفوس قدسیہ کہاں۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور ہم بھی شعبان کے آخری دنوں میں ہیں، چند دن کے بعد رمضان آ رہا ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا صحابہ تم پر ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ صحابہ اکرام اس مہینے کی عظمتیں اور کیا ہیں کہ جب وہ اس مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، میرے سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا چاند طلوع ہونے کے ساتھ ہی پہلی رات ہی اللہ ایمان والوں کو بخش دیتا ہے، اہل ایمان کو بخش دیتا ہے۔ اور ایمان والوں کی خوبیاں قرآن بیان کر رہا ہے۔ کون بخشا جائے گا؟ کہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو وہ کانپ اٹھیں، قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جائے وہ بدل جائے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، وہ ایمان والا ہے۔ اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ پہلی رات میں ایمان والوں کو اللہ بخش دیتا ہے، میں بخش دیتا ہوں۔ کتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، فرمایا اس مہینے میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے بند کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ لوگوں اس میں دوسروں کی افطار کروایا کرو، اور افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو ملتا ہے، اس میں کمی نہیں ہو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سے لوگ افطار کروانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوگا اور یقیناً انہوں نے ہمارے لیے یہ بات کی ہوگی کہ آج کل تو افطار میں 10-15 انواع اقسام کے چیزیں نہ ہوں تو افطاری نہیں ہوتی۔ کہا ہم میں سے بہت سے لوگ طاقت نہیں رکھتے، غریب کیا کرے؟ فرمایا اس روزہ دار کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا پلا کر کسی کو افطار کروایا جائے۔ کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیا افطاری کے لیے، فرمایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنی دوسرے کو ملے گا۔ یہ رحمت عالمین ہیں، یہ غریبوں کے ہمدرد نبی ہیں۔ یہ کرم جب اترتا ہے تو پھر اپنے پرائے سب کو نوازتا ہے، بڑے چھوٹے سب پر کرم کرتا ہے۔ رحمت جوش میں تھی، فرمایا غریب کو بھی، جس کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے اس کے دن میں روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ فرمایا دن میں روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح میں قیام میں کھڑا رہتا ہے، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کتنی بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، کوئی چھوٹا مہینہ نہیں ہے۔ ارے جس مہینے کے استقبال کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کو تیار کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ نے صحابہ سے سوالیہ انداز میں کہا کہ تم جانتے کس کا استقبال کرنے والے ہو اور تمہارا کون استقبال کرے گا؟ 3 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور تمہارا استقبال کون کرے گا؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی آ رہی ہے یا کوئی دشمن کی فوج ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، ارے تم پر وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے اللہ بخشش انتہا کی کرتا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ استقبال کے لیے تیار کیا صحابہ اکرام کو، اور خود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قریب جا کر یوں بازو اپنی آستینیں چڑھا لیتے کہ جیسے کسی محاذ پر جانے لگے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محاذ پر جا رہے ہیں؟ اور میں تمہیں خبر نہیں رمضان آ رہا ہے، جہاد مجاہدے کا، ریاضت کا، عبادت کا، خدا کے حضور گڑ گڑانے کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو قرآن یہاں پر جو آیت میں نے پڑھی وہ کہتا ہے ایمان والے کی نشانیاں ہیں کہ ذکر الہی سے کانپ اٹھتا ہے اور خدا کی آیات اس کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ اور تیسری فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ رب کی ذات پر ہے۔ سوچئے صحابہ اکرام سے بڑھ کر بھروسہ کرنے والے کون تھے؟ ارے کھانے کو کچھ بھی نہیں لیکن میدان جہاد میں بدر میں نکلے میں روزہ رکھ کر، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پر ایک بھروسہ ایمان والے کا ہوتا ہے، کسی اور پر نہیں ہوتا۔ وہ نہیں یہ دیکھتا کہ شام کو افطار میں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے اس پر بھروسہ رکھتا ہے
اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ روزہ اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے، ارے مانو اس رب کو، یقین رکھو اس رب پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مہینے میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا جہاں سے اللہ رزق دیتا ہے۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کتنی وافر مقدار میں ہر گھر میں رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا قول ہے جو صداقت کی نشانی بن کر آج نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر، کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملے جو کہے تھے، کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، لوگوں سارے اچھے ہو، سب لوگ میرے قریبی ہو، لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے بڑھ کر رفیق کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی ذات پر یقین اور اعتماد نہیں ہے، وہی ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کا سہارا بنتا ہے، وہ ہے جو ڈوبتے ہیں کو کنارہ دیتا ہے، وہ ہے جو دم توڑتے ہوئے انسان کو زندگی کی نوید سناتا ہے، وہ ہے جو بھوکے ہموں کو انواع و اقسام کے رزق دیتا ہے، یہ رب العالمین ہے۔ تو روزہ بھروسہ سکھاتا ہے۔ ایمان والوں کی نشانی ہے قرآن بیان کر کہ ایمان والوں کے اندر اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، نہ مال پر نہ اولاد پر۔ دیکھ لیجیے صحابہ اکرام نے اولاد پر بھروسہ کیا، ارے اولاد تو ساری دشمن کے ساتھ کھڑی ہے، ادھر تو میرے نبی کے ساتھ اکیلے آئے۔ حضرت بلال نے کس پر بھروسہ کیا تھا؟ ارے مالک تو مار مار کے جان نکالنے والا ہے، ارے بھروسہ رب کی ذات پر تھا تو پھر انعام کتنا ملا، عظمتیں کیا ملی ہیں۔ رب پر یقین اور بھروسہ کر کے دیکھے انسان تو رب اٹھا لیتا۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے کی اگلی پہچان نشانی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دعویٰ ایمان ہو اور نماز سے غافل، یہ کیسا ایمان ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والا وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ کیا سارے ایمان والے نہیں بیٹھے ہیں؟ اہل ایمان بیٹھے ہیں، دعویٰ ہے نا ایمان کا۔ تو قرآن ایمان والے کی نشانی کیا بتا رہا ہے؟ کیوں حضرات گرامی کیا بتائی ہے؟ نماز۔ نماز کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ارے میں کیا، صوفی کیا، ولی کیا، کتب کیا، ابدال کیا، غوث کیا، صحابی کیا، کائنات کے سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے نماز تو انہوں نے بھی کبھی نہیں چھوڑی، کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑی ہے۔ تکلیف میں بھی پڑھی ہے، حضر میں بھی، سفر میں بھی، جنگ میں بھی، ہر حالت میں نماز پڑھی ہے۔ تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب نماز سوچئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف نہیں ہے تو آج کسی انسان پر کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والا نماز قائم کرتا ہے، رمضان عبادت کا ذوق دیتا ہے، عبادت کی طرف لے کر آتا ہے۔ روزے میں نماز بڑھتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ وقتی نہ ہو رہے تمہارا معاملہ، اگر پہلے تھا تو اس پر توبہ کر کے اس رمضان میں اتنے پکے نمازی بن جاؤ کہ اگلا بھی رمضان آ جائے کوئی نماز چھوٹے نہ تم سے۔ پھر مزہ آتا ہے کہ رمضان کو ہم نے گزارا ہے تو رب کی رحمتوں میں گزارا ہے۔ اور اگلی بات قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا، ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا تو عام بھی بہت تھا، لیکن فرمایا جب رمضان آتا تو یوں آپ کی سخاوت بڑھتی جیسے تیز ہوا چل رہی، تیز ہوا سے بڑھ کر سخاوت کرتے تھے،
سخاوت میں ہر مہینے، فرمایا 11 مہینے ایک طرف اور رمضان کا مہینہ ایک طرف، آپ کا جود و سخا انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ ارے جس نبی کے دروازے سے کبھی عام دنوں میں کوئی خالی نہ گیا ہو، رمضان میں کیا کچھ لے کر جاتا ہو۔ کھولیے گا مال کو، اہل ثروت کے لیے یہ پیغام ہے۔ ارے رب نے دیا ہے، وہ کہتا میرا مال ہے، یا تو اپنا مال ہونے کا دعویٰ ثابت کرو کہ یہ میرا ہے، رب کا نہیں ہے، پھر رب کہتا نہ دو، لیکن جو میرا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والا رب کے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ آپ کوئی دعویٰ کر سکتے کہ یہ میرا نہیں، یہ رب کا نہیں، میرا مال ہے؟ کوئی ایسا مال؟ ارے سانس بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، ہم تو سانس بھی اپنی نہیں رکھتے، اس کی عطا کردہ ہے۔ ہم تو یہ جو بصارت ہے جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری اپنی نہیں، اس کی عطا کردہ ہے، ہر چیز اس کی دی ہے۔ وہ کہتا ہے ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ وہ رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو عام دنوں میں ایک نفل ادا کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، فرمایا رمضان میں فرض کا ثواب، وہی نفل ادا کرے، وہی نفل عبادت کرے، فرمایا فرض کا ثواب پاتا، درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا عام دنوں میں ادا کیا ہوا فرض رمضان میں وہی فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، آپ نے فرمایا کہ جو ایک درم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ 10 گنا اس کو بڑھا کر دیتا ہے، تو رمضان میں کتنا دیتا ہے؟ 70 گنا بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اور رب تو محدود نہیں ہے، وہ تو معلوم کتنی عطا کر دے۔ یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، کھولیے گا اپنے رزق کو، لوگوں کے لیے، ناداروں کے لیے، اپنے قرب و جوار میں جو بھی پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے اپنے مال کو کھولیے گا، پھر دیکھیے اندر اطمینان کتنا ہے۔ فرمایا یہ خوبیاں ہیں، اللہ کا ذکر خوف میں، اللہ کے خوف میں مبتلا کرتا ہے، اس کا حکم ایمان کو بڑھاتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ چوتھی بات کہ وہ نماز قائم کرتا ہے۔ پانچویں بات کہ وہ اللہ کے رزق کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ 5 خوبیاں قرآن نے بیان کی۔ اب قرآن ایک مہر لگا رہا ہے، بڑی خوبصورت مہر ہے۔ حضرات گرامی اس جملے میں یقین کر لیجئے ساری زندگیاں اس میں ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں اس میں ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ مومن ہیں جو سچے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن کہہ رہا ہے یہ سچے مومن یہ ہیں، باقی سارے دعوے دار ہیں۔ ارے جن کی ایمان کی صداقت کی گواہی رب دے رہا، کتنی شان ہے ان کی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ایمان والے سچے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ہم اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو تیار کیجیے، اس مہینے کے لیے تیار کیجیے، ایک عہد کیجیے کہ ہم اس مہینے کا یوں اس کو گزاریں گے کہ جب مہینہ گزر بھی جائے تو ہماری زندگی پہلے سے بدل جائے، ہم راہ راست پر آ جائیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا خوفی میں ہو، ہماری محافل میں خدا کا ذکر رہے، ہم آیات قرآنیہ تلاوت کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب رمضان آتا تو آپ ایک قرآن ختم کرتے تھے، ہر رات جبریل تشریف لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ کر اعادہ کرتے تھے۔ ابھی تراویح ہوگی، حافظ صاحب جو ہوں گے وہ دہراتے ہیں، 2 حافظ بیٹھتے ہیں اور دہراتے ہیں قرآن کو، ایک دوسرے کو سناتا ہے، وہ اس کو سناتا ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں ذرا غور کیجئے، کبھی میرے نبی سنا رہے ہیں، کبھی جبریل سنا رہے ہیں، کیا محفل سجتی ہوگی قرآن۔ اور فرمایا جب جو آخری رمضان میرے نبی کی زندگی میں آیا، 2 دفعہ قرآن جبریل کے ساتھ دہرایا میرے نبی نے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں صاحب قرآن تو آپ ہیں۔ فرمایا نہیں تم بھی سناؤ، کبھی سننا بھی چاہیے۔
حضرت عبداللہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور کرتے کرتے جب اس آیت پر آئے جس میں قرآن کہتا ہے کہ تم سب پر گواہی لائی جائے گی قیامت کے دن، اور تم سب امتوں پر میرا رسول گواہ ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ٹھہر جاؤ، اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی کہ رب نے کس مقام پر مجھے فائز کیا ہے کہ ساری امتوں کا گواہ مجھے بنایا جائے گا۔ تو تلاوت کرنا بھی شرف ہے، تلاوت سننا بھی شرف ہے۔ عہد کیجئے آج یہ رمضان کم از کم ہر فرد، ہم اہل سنت قرآن سے بہت دور ہو گئے۔ ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا جی ختم درود کرتے، ختم کی محفل ہوتی، کل شریف کیے، 40واں کیا تو قرآن خوانی کرتے ہیں، اب وہ ختم ہو گئی۔ ایک عہد کیجئے اس رمضان میں ہر فرد بچہ ہو یا بڑا کم از کم ایک قرآن اپنے نبی کی سنتوں میں ادا کرے۔ ہر سنت اپناتے ہیں جی، لباس پہن لیا، امامہ باندھ لیا، جوتا پہن لیا، یہ سنت ہے۔ میرے نبی کی یہ بھی سنت ہے کہ رمضان میں قرآن پورا تلاوت کرتے ہیں۔ عہد کیجئے کہ اس رمضان میں کوئی بھی فرد ایک کم از کم قرآن اس نیت سے کرے کہ یا رسول اللہ آپ کی اقتداء کر رہا ہوں، آپ کی پیروی کر رہا ہوں، آپ نے تلاوت کی تھی میں بھی اسی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر رحمت کی نظر اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی؟ اب یہ سارے گنوا کر قرآن کہتا ہے یہ سچے مسلمان ہیں، اور آگے اجر دیا کیا لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے درجے اللہ کے ہاں بہت ہیں، ان کے درجات اللہ کے ہاں ہیں، ومغفرۃ، بخشش ان کے لیے ہے۔ پہلے کہا نا خرچ کرو، ایمان والا خرچ کرتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کم ہو جاتا ہے، اب قرآن اس کا ازالہ کر رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، فرمایا وَرِزْقٌ کریم، ارے تمہیں اللہ ایسی عزت والا رزق دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عزت والا رزق عطا کرتا ہے جو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو خدا کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے وَرِزْقٌ کریم، بڑا عزت والا رزق اس کو ملتا ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ اس رمضان کو اپنے نبی کے ان معمولات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں جس طرح آپ نے گزارا۔ آپ کے معمولات میں سب سے بڑا معمول جو علماء نے لکھا ہے کہ آپ رمضان میں تلاوت کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اور حضرت امام مالک امام دارالہجرہ دوسرے بڑے امام ہم اہل سنت کے، وہ امام جو مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے، ان کے بارے میں آپ درس دے رہے ہیں، حدیث دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن جب رمضان آتا تو سب کام چھوڑ دیتے۔ شاگرد کہتے حضرت کیا ہو گیا، درس و تدریس ختم کر دی؟ فرمایا یہ سارے کام بند، رمضان آ گیا اب صرف میں تلاوت کروں۔ تلاوت قرآن کرتے تھے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں 62 قرآن مجید رمضان میں ختم کیا کرتے تھے، دن میں ایک، رات میں ایک، تراویح میں ایک۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن جو تلاوت کرتے۔ ایک ہے آپ کے معمولات کا پہلا کام کہ تلاوت، دوسرا قیام اللیل، رات کو قیام تراویح، اور یہ تراویح سنت موقدہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور سنت موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل رہا ہے۔ آپ نے 3 دن جماعت سے پڑھائی ہے، پورا مہینہ خود پڑھی ہے، جماعت نہیں کروائی لیکن خود پڑھی ہے، اس لیے اس کو بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ گار ہو جاتا ہے انسان۔ قرآن سے محبت تو یہی ہے نا کہ پھر رات تلاوت کے لیے آئے انسان سننے کے لیے۔ ایمان بڑھتا تبھی نظر آئے گا نا کہ جب عبادت بڑھ جائے۔ 5 تو پڑھتا ہی ہے، رات کو بھی کھڑا ہے اللہ کے حضور۔ تو تراویح کی نماز کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ میرے نبی کی حدیث ہے بخاری کی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من قبل او کما قال، فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تیسرا کام جود و سخا، خیرات، سخاوت،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ بھی عام ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ اپنی بخشش کی استغفار کے لیے رب سے رجوع کرنا چاہیے۔ بہت گناہ کر لیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کتنے لمحوں میں کتنے انسان جا رہے ہیں۔ جو وقت ملا ہے اسے غنیمت جان کر رب کے حضور لوٹ آئیے۔ اس رمضان کو یوں گزاریے کہ نامعلوم دوبارہ قسمت میں آئے یا نہ آئے۔ اتنی عبادت کر لیجئے کہ ہمارے پچھلے گناہوں پر معافی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك